کل قیامت کے دن ہمارے قدم موو نہیں کیے جائیں گے. ہم موو نہیں کر سکیں گے جب تک ہم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا اور ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ یار اب یہ دیکھ میں نے یہ کیا تیرے لیے. یوتھ جوانی کہاں گزاری. بوڑھا ہو کے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے اور جن مال خرید لیتا ہے, ٹوپی پہن لیتا ہے, مسجد کا رخ کر لیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے سوشل میڈیا پہ, چلو کچھ گناہ نہیں کرتے, بٹ وائی ڈیڈ یو ویسٹ دیٹ ٹائم. اور والعیاذ باللہ اگر تو انسان وہ ٹائم گناہوں میں گزارا ہے اور کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے جو دیکھنی نہیں چاہیے, پھر تو پکڑے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے, اور تو اس کی نریشن ویک ہے, اس کا جو چین آف نریٹرز ہیں, بٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال السبع ما تنتظرون الا الفقر منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فانه شر منتظر او الساعة والساعة ادهى وامر. اللہ کے نبی نے کہا کہ جلدی کر لو نیک اعمال کرنے پہ, اچھے اعمال کر لو, اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آ کے ہٹ نہ کر لیں. پہلی چیز, تم ایسی غربت کا انتظار کرو جو تمہیں ان مائنڈفل کر دے, ان مائنڈفل آف ڈیووشن اور ہارڈ ورک کر دے. تم ایسی پراسپیرٹی, ایسے مال کا انتظار کرو جو تمہیں کرپٹ کر دے. تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کرو جو تمہیں ڈسیبل کر دے. تم ایسی مرض کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں مینٹلی انسٹیبل کر دے, یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ آگے رہے گی, یا دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آیا تو پھر کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا, جو سب سے ورسٹ فتنہ ہے. اور کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ سب سے گریویس اور سب سے بیٹر ہے, تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وائی یو ویسٹنگ ٹائم؟ So don't waste, have this courage to say no. عمر ابن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہولڈ دا سن, سورج کو روک دو. تو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ اسٹاپ دا سن فار می, یعنی اس کو روک دو کہ وہ نہ چلے آگے. اف یو وانٹ ٹو ہیو گاسپ اینڈ گپ شپ ود می, ویسے تو ایکسیسیبل ہونا چاہیے انسان کو, لیکن ہی وانٹڈ ٹو ہیو گاسپ گپ شپ, آئیں گپے لگاتے ہیں, کہتے ہیں آئیں گپے لگاتے ہیں. تو ہی وانٹڈ ٹو ٹاک ان دیٹ وے کہ آئیں گپ شپ لگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ سورج کو روک لو, بیکاز سورج تو چل رہا ہے اور ٹائم از ایور موونگ, اٹس ناٹ اسٹاپنگ. اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر واپس کبھی نہیں آتا, اور یہ ایسا لاس ہے جو irreplaceable ہے اور دوبارہ کبھی نہیں اس کو گین کیا جا سکتا. اور ہر وقت کا ایک ایکشن ہے جس کو فلفل کرنا ہوتا ہے ہمیں. That's what he said to him, subhanallah, because they were the people very cautious and conscious of their time. ہم صحابہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں نا, انفیکٹ امام حسن البصری صحابہ کے صحابی تھے, یعنی انہوں نے صحابہ سے ٹائم گزارا. کسی نے کہا کہ آپ صحابہ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں ود ان ون سینٹینس؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت پوزیسو تھے اپنے ٹائم کے بارے میں اور بہت کیجول تھے اپنے مال کے بارے میں. مال کو ایسے خرچ دیتے تھے, بٹ وقت کے بارے میں بڑے پوزیسو تھے. سبحان اللہ, دس از دا صحابہ. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب ان کی وہ اپنی علم کی انہوں نے حاصل کر لیا, تو وہ انہوں نے اپنے جو ریمیننگ ایئرس تھے ہر دن وہ 40 پیجز لکھا کرتے تھے. 40 پیجز ایوری سنگل ڈے, 40 پیجز. سبحان اللہ. اور اگر وہ اراؤنڈ 86 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, 86 ایئرز میں, تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی برتھ سے لے کے, یعنی پیدائش سے لے کے جب وہ بچے تھے اور ڈیتھ تک, جس میں بیماری اور ہر چیز نکال لیں, تو ہر دن ان کے 14 پیجز بنتے ہیں جو انہوں نے روزانہ لکھے تھے. پھر تو ایک اور شیخ ہیں عبدالحی لکھناوی, سبحان اللہ, انہوں نے اپنی زندگی میں he died at the age of 39 years and he wrote more than 110 books. کچھ بہت بڑی کچھ چھوٹی, 110 books. سبحان اللہ. اور ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوزرز کی کوالٹی بیان کرتے ہیں نا, جو ٹریٹ بیان کرتے ہیں ان کا, اور جو کفار تھے بیسکلی, ایک سینٹنس میں 3 چیزیں: مستکبرین بہ، سامرن
تہجرون. یہ ایک سینٹنس ہے, مستکبرین بھی سامرن تہجرون. مستکبرین بھی, یہ غرور اور تکبر کرتے ہیں کس چیز کا؟ کعبہ کے, یعنی کہ ہمارے پاس کعبہ ہے. تو تکبر کبھی نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس خوبصورتی ہے, میرے پاس علم ہے, میرے پاس, کبھی تکبر. سامرن, اور وہ گوسپ کرتے تھے بائی نائٹ, عشاء کے بعد, یعنی عشاء کے وقت کے بعد گوسپ آئے بیٹھ جائے. تو عرب کا یہ نا اس دور کا یہ مکہ کا لوگوں کا کلچر تھا کہ وہ بیٹھ جائے تھے اور گپے مارنا شروع کر دیتے تھے. تہجرون, اور نان سینس باتیں کرتے تھے, یعنی فحش باتیں بھی کر لیتے تھے. جب بوائز بیٹھے ہیں آپس میں یا گرلز بیٹھی ہیں آپس میں تو وہ باتیں کرتے کرتے گپے مارنا شروع کر دینا. میں نے کہا 3 کی چیزیں ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ تینوں ہم مسلم امہ میں آج تک پائی جاتی ہیں. اسپیشلی جو سامرن, گپ شپ, گوسپ, اور رات کو, یہ رات کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی میں, رات کو لیٹ جاگنا. اللہ کے میں نے کہا لا سمر بعد الصلاۃ, یعنی عشاء, لا سمر بعد صلاۃ العشاء. جو سامرا کا ورڈ ہے نا, نو گپ شپ, نو فضولی گفتگو, نو ہینگ آؤٹس آفٹر عشاء ایکسیپٹ اے فیو, یعنی امپورٹنٹ اگر کام ہے تو, دین کی بات ہو رہی ہے یا ٹریول کر رہا ہے بندہ ایکس وائی زی, ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکیجول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ نے تو کہا کہ بورک لامتی فی بکورہا, بکوریا بولتے ہیں فجر کے بعد کے وقت کو, کہ برکت ڈال دی گئی ہے میری امت کے لیے. یعنی اگر آپ نے نا زندگی میں فروٹس رائپ کرنے ہیں, چاہے جو بھی فیلڈ ہو آپ کی, فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا وہ جاگنا شروع کر دیں اس میں انشاءاللہ, اور اس میں اپنا اسکیجول مینٹین کر لیں, وہاں اس ٹائم جاگیں, رات کو جلدی سو جائیں انشاءاللہ. تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں, امیزنگ لائف ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اللہ اکبر. یعنی جب آپ کسی کام سے فارغ ہو جائیں, فَانْصَبْ, ایک اور کام میں لگ جائیں. یعنی ڈونٹ سٹ آئیڈل. یا المدثر قم فانذر, اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر, ابھی آپ کھڑے ہو کے ڈرائیں لوگوں کو, ابھی بیٹھنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور چیز بھی ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ اللہ کے نبی کام کیا تھا؟ عبادت تو کام تھا. جب آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں, فانصب, پھر کھڑے ہو جائیں عبادت کے لیے. there is no time to relax in this world. یس, ہمیں آپ کو اتنا نہیں کرنا کہ بالکل ہی آپ ایگزاسٹ کر دیں, اور وی آر ہیومنز, لیکن کیا کہیں گے, ہیو اے بگر پرپز ان لائف. ایسی لائف نہیں رکھیں جس میں ڈسٹریکشن ہے اور ایک ڈس آرگنائزڈ لائف ہے. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسی لائف سے. اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر ومس الضر وضیق الصدر. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فرام اے لائف آف ڈسٹریکشن, ڈسٹورشن, ڈس آرگنائزڈ لائف سے میں پناہ میں آتا ہوں. ومس الضر, اور ہارم کے, مصیبت کے پہنچنے سے پناہ میں آتا ہوں. وضیق الصدر, اور چیسٹ کے ٹائٹ ہونے سے پناہ میں آتا ہوں. تو اس شارٹ سے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے وقت کو ویلیو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ویلیو کریں, آپ اپنے وقت کو ویلیو کریں. سب سے پہلے کام جو آپ کریں, جو میں نے 3 سٹیپس بتائے, اس کے علاوہ دعا کریں اللہ سے توفیق کی, یا اللہ توفیق دے کہ میرے وقت میں برکت دے, میرے رزق میں, میرے مال میں اور میرے وقت میں برکت دے. اللہ سے توفیق مانگیں. دوسری بات, دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی شرط ہے ایکشن کریں. پھر ایک بندہ دعا بھی کر رہا ہے, ساتھ سوشل میڈیا پہ ٹائم بھی ویسٹ کر رہا ہے, اس کو تو پھر برکت نہیں ملتی نا وقت میں. تو ایکشنز, اٹھیں, ڈسپلن کی لائف گزاریں انشاءاللہ. تیسری چیز, لرن. یوٹیوب پہ بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, بکس میں بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, ملینز آف بکس لکھی جا چکی ہیں آن ڈفرنٹ ٹاپکس, اور ہنڈریڈز آف بکس آن ٹائم مینجمنٹ اینڈ ٹائم کی امپورٹنس پہ, کس طرح سے فوکس اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں. تو لرن. تھرڈ ٹپ از لرن ٹیکنیکس انشاءاللہ. فورتھلی, یاد رکھیں موٹیویشن جو ہے نا یہ 20 سے 40 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی اس کے بعد, کچھ کی اس سے پہلے. ڈونٹ ریلائی آن موٹیویشن, رادر ریلائی آن ڈسپلن. سو دا فورتھ پوائنٹ از ڈسپلن کی لائف گزاریں. ہیبٹس چینج کریں, اپنی ہیبٹس ایسی بنائیں کہ جس میں آپ کی لائف میں ویسی پروڈکٹیوٹی آنا شروع ہو جائے. رات کو جلدی سونا شروع کریں. سو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں وہ 10-3-2-1-0 فارمولا, جو ورک لائف بیلنس کو اچیو کرنے کا ایک ڈاکٹر کریگ بیلنٹائن کا ایک فارمولا ہے. 10 آورز سونے سے پہلے آپ نے کیفین لے لینی ہے. اگر آپ رات 10 بجے سو رہے ہیں, صبح 12 کے بعد کیفین ہی لینی ہے آپ نے.
ہم تو شام کی چائے تو رات کی چائے تو کھانے کے بعد چائے تو کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو 3 آورس پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے سونے سے. اگر آپ رات 10 بجے سو رہے ہیں تو 7 بجے کھانا کھا لینا ہے, ٹھیک ہے. 2 از 2 گھنٹے پہلے اپنے آفیشیل ورک ختم کر دینا ہے. 1 گھنٹہ پہلے اپنے اسکرین کو خدا حافظ, ٹاٹا بائے بائے, ٹھیک ہو گیا. اینڈ 0 times you have to delay your sleep. And 0 times you have to press snooze button when you wake up in the morning. So 10 hours caffeine, 3 hours food, 2 hours official work, 1 hour screen time. 0 times you have to delay your sleep. اور اس کے ساتھ ساتھ 5th point is stop multitasking. Focus on one thing at a time. سو جب آپ لرننگ کریں گے تو بہت ساری آپ ٹائم لمٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. میں نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو نیکسٹ سیشن میں اس پہ بات بھی کر لیں گے. کچھ ٹیکنیکس میں بات کر لوں گا کہ ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم انشاءاللہ. اینڈ the 6th is amazing tip, صلاۃ الضحیٰ. حدیث میں آتا ہے جو شخص 4 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے, یعنی 2 کر کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے تمام امور کی رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے لے, آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھیں. یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے ظہر بالکل سر کے اوپر سورج آتا ہے اس سے پہلے جو مغرب وقت ہے نا, اس سے پہلے یہ سارا ٹائم, جیسے مختلف یعنی اشراق کو بھی, یعنی ضحیٰ کے مختلف سیگمنٹس کے نام ہیں. کچھ ٹائم اشراق اینڈ چاشت اینڈ اوابین, تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک صلاۃ الضحیٰ کو 4 رکھتے ہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ پروڈکٹیو ہو.